السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ لسبن کے مشہور انٹونیو مال کے پیچھے پری زین نامی ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں میرے پہلے بوائے فرینڈ چارلس میکر کی آرام گاہ ہے۔ لسبن جاتی ہوں تو سب سے پہلے چارلس کو پھول دینا نہیں بھولتی۔ قبرستان خاصا سنسان رہتا ہے، مگر اتفاق سے جب بھی گئی ایک بوڑھے کو ضرور دیکھا، جس پر میں حیران ہوتی تھی کہ ہر بار یہ اتفاق کیوں ہوتا۔ آج بھی مجھے اچنبے میں دیکھ کر وہ بوڑھا بول ہی پڑا، یہ 5 قبریں میرے 5 دوستوں کی ہیں۔ ان 5 کا مجھ پر جو احسان ہے وہ میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ ایسا احسان بھلا کب کسی نے کسی کے ساتھ کیا؟ اب میرا فرض ہے کہ میں روز ان کی قبروں پر آؤں اور ان کی روحوں کے لیے دعائیں مانگوں۔ مجھے بھی اسی بات پر حیرت ہوتی کہ ان 5 مختلف ناموں والی قبروں سے آپ کا بھلا کیا رشتہ ہے جو آپ روز بلا ناگہ آتے ہیں۔ شاید ان سے آپ کا احسان کا رشتہ ہو۔ ویسے تاریخ کی صفحات ایسے مسنون ناموں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی دوسروں کی مدد کی۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی۔ بجا فرمایا، یہ میرے دوستوں کی قبریں ہیں، ان 5 نے میرے لیے کچھ ہٹ کر کیا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ہم سب دوست ایک تجارتی سفر کے لیے لسبن پورٹ سے آئس لینڈ ایک بحری جہاز میں روانہ ہوئے۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ ہماری زندگیاں بدلنے والی ہیں۔ تیسری شب ایک بھیانک طوفان میں ہمارا جہاز پھنس گیا۔ تجربے کار کپتان اور عملے کے دیگر افراد نے بہت کوششیں کی، مگر وہ اسے تباہ ہونے سے بچا نہیں سکے۔ خوش قسمتی سے ہم سبھی 6 دوستوں کو ایک بچاؤ کشتی مل گئی اور ہم اس میں سوار ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے جہاز ڈوبتے دیکھتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم ہی بچ پائے ہیں۔ صبح ہم نے پایا کہ ہم تھے اور دور دور تک پھیلا سمندر تھا۔ افراتفری میں کھانے کی کوئی چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لا سکے تھے۔ کئی دن اسی بھوک پیاس کے عالم میں گزر گئے۔ ہم سبھی کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی، مگر ایک دوست کی حالت تو بہت ہی خراب لگ رہی تھی۔ ہم سبھی سوچوں میں گم تھے، اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی اس نے اپنی نحیف آواز میں کہا کہ میں مر جاؤں تو پلیز مجھے سمندر برد نہیں کرنا، اپنے استعمال میں لے لینا۔ یہ میری تم سے گزارش بھی ہے اور آخری وصیت بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گردن لڑک گئی۔ سبھی کے منہ سے نکلا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے دلی جذبات ہونا ایک بات تھی اور کئی دنوں کی بھیانک اور ناقابل برداشت بھوک ہونا دوسری بات۔ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ مکروہ فعل سر انجام دینا پڑا۔ تبھی اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ زندگی سے بڑھ کر پیاری کوئی دوسری چیز انسان کو نہیں ہوتی۔ جب بات اس کی زندگی پر بن آتی ہے تو وہ اسے بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ خیر جناب، ایک ایک کر کے میرے دوست مرتے رہے اور ہم ہر مرنے والے کو کھاتے رہے، جہاں تک کہ سبھی مر گئے اور آخر میں بچا۔ میں کئی دنوں تک اکیلا کشتی میں پڑا رہا، تبھی خوش قسمتی سے مچھلیوں کے ٹرالے نے مجھے دیکھ لیا۔ یوں میں بچ پایا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے جانے لگا۔ اگر آخر میں آپ ہی بچے تھے تو ان کی یہ قبریں کہاں سے آ گئیں؟ کیوں قبروں کے لیے تو میں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں آواز دی۔ وہ مڑا اور شہادت کی انگلی اپنے سر پر رکھتا ہوا بولا، خود ہی سوچ لو۔